کسی نے کہا کہ آج کل کی شادیاں ہو رہی ہے اس میں ایک دلہن کے ساتھ سب دلہن بنتی ہیں اور پردے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اس کی کیا خیال؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ، عورت کے لیے پردہ سب سے اہم چیز ہے، یہ اس کی عزت ہے، اس کی عفت ہے، اس کا ایک مقام ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اور دلہن کو سجانے کا تذکر حدیث میں آتا ہے، وہ شرعی سجانا ہے، غیر شرعی سجانا نہیں۔ عرب کے یہ حالت تھے کہ صحابہ کو ہفتے میں ایک بار بھی نہانے کو پانی میسر ہو تو یہ بڑی بات تھی، تو آپ نے حکم دیا کہ جمعے کو کم از کم نہایا کرو، جمعے کو خوشبو لگایا کرو، اس لیے کہ پسینے کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی جسموں میں 7 دن نہیں نہا پاتے تھے، جس کی وجہ سے خوشبو ضروری تھا، ورنہ بازو والا برداشت نہیں کر سکتا اسمیل کو۔ تو اب نکاح ہو رہا ہے ایسے سماج میں، پانی کی قلت اور کمی ہوتی تھی، تو دلہن کو سجانا مطلب اس کو نہلانا، فطری طور سے جو بدبو ہو چکی ہے پسینہ وغیرہ وہ نکلنا، اور سجانے سے مراد یہ کہ تھوڑی بہت خوشبو وغیرہ جو شوہر کہتا ہے جو نشان کی شکل میں ہوتی تھی، جس کی مہک نہیں ہوتی تھی، وہ لگانا مراد تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس دلہن کو سجانا بولے تو ایک سب سے پہلے تو ایک قیمتی کام ہے۔ میں نے ایسی بھی دیکھا ہے جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، 25 ہزار روپے دے کے سجتے ہیں، 25,000 روپے صرف ایک دن دلہن کو سجانے کی۔ ایکچوئل کاسٹ نہیں ہوتی، وہ شاید وہ دلہنیں بول کر زیادہ لیتے ہیں شاید اس دن، 25 ہزار روپے میں وہ دلہنیں سجتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہاتھوں اور پیروں کے بال نکلوائے جاتے ہیں، اسی طرح جو سر کے بالوں میں مختلف خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اسی طرح آنکھوں کے اوپر کئی شیڈز اور رنگ لگائے جاتے ہیں، ہونٹوں کو سجایا جاتا ہے، گالوں پہ پتہ نہیں کتنے شیڈز لگائے جاتے ہیں، چہرے کو پتہ نہیں کیا 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 مل کے جو ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنے شادی کے جو ہے جہاں شادی ہو رہی ہے ہال وغیرہ میں جاتی ہے، بے پردہ جاتی ہے، پورے دن پردہ نہیں کرتی، بلکہ اس کے بعد کئی دن تک پردہ اس کو ہوتا ہی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے نماز نہیں پڑھ پاتی، چونکہ ظاہر سی بات ایک عورت سمجھو ظہر کے بعد تیار ہونے گئی، اب وضو کر لیا تھا، عصر تک تو رہیں گا، لیکن مغرب اور عشاء کا کیا؟ ہاں، تو اب وضو نہیں کر سکتی، وضو کریں گے تو 25,000 روپے پانی مل جائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالت ہے، یہ حالت۔ تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ عورت نکاح کرے؟ نکاح آدھا دین مکمل کرے، اور آدھا دین مکمل کرتے وقت اگر آپ نماز ہی نہ پڑھے فرائض تو یہ آدھا دین مکمل کرنے کا بھی دیکھیے نفل کا ثواب جب ہی ملتا ہے جب، یہ سنت کا ثواب ملتا ہے تب جب فرض پورے ہو۔ تو آدھا دین مکمل کر رہے اور آپ دین کو ڈھا رہے، دین کی بنیادوں کو ڈھا رہے نماز چھوڑ کر۔ نماز دین کی بنیاد ہے نا، اسلام 5 بنیادوں پہ، بنیاد کو ڈھا رہے اور بول رہے آدھا دین مکمل کر رہے، مطلب آدھے کو گھر کو ڈھا رہے اور آدھے کو مکمل کر رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نماز وغیرہ ہوتا ہے تو یہ میک اپ وغیرہ ان کو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ دوسرا، سارے تیار ہیں، پردے کو نظم، دیکھیے اگر عورتیں ہوں، ٹھیک ہے، عورتیں ہوں تو کچھ چیزوں کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن یہ سارے میک اپ کے نہیں، ورنہ اس کو دیکھ کر پھر اگلی کریں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے محرم کے لیے کرتے ہیں تو یہ میک اپ تب ہوگا جب آپ گھر چلے جائیں، مطلب دلہن گھر پہنچ جائے، اس کے بعد اس کے شوہر کے لیے کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پردہ ہے، برقع ہے، ساری حدود لاگو ہے۔ تو یاد رکھیے ایک دن کی شادی آپ کو شریعت سے ایکسیپشنل یا مستثنا نہیں کرتی، آپ پہ ساری احکام لاگو ہے۔ تیار جو ہونا ہے وہ شوہر کے لیے، جو گھر جا کر بھی ہو جا سکتا ہے، جو پردے کے اندر رہ کر بھی ہو جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے شادیوں میں پردے وغیرہ کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ بے پردگی ہوتی ہے۔ اللہ رحم کرے اور ہم تمام کو جو اس معاملے میں جو ہے توفیق دے۔